الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ولكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند اللہ خیر للابرار صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد بہت بڑا مدنی سورہ ہے، 20 رکوع پر مشتمل۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں موازنہ اگر کیا جائے دونوں کے مضامین بہت ہی ملتے جلتے۔ سورہ بقرہ کے اندر اسلام کی خوبیاں، محاسن اسلام، اس کے تذکرے ہوئے ہیں۔ آل عمران کے اندر ایمان، ان کی کیفیتیں اور اسلام کے تذکرے ہوئے۔ دونوں جو ہے سوروں میں بڑا ربط ہے اور مدنی سورے ہیں دونوں بھی۔ میں نے جو آیتیں آج کے انتخاب میں کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت 196 197 اور ایک آیت اس کے بعد والی 98۔ عنوان یہ اگر متعین کریں، موجودہ ہمارے ملک کے حالات اور جذباتی حالات اور مسلمانوں کا ایک مطلوبہ کردار کیا ہونا چاہیے۔ ان آیتوں کے اندر پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ خاص طریقے سے جو ہے ہمیں بہت قرآن کے مطالعے کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ 22 جنوری کے بعد باطل طاقتوں کے عزائم اور ان کی ہٹ درمیاں ایک عروج پہ جا رہی ہیں، تو یقینی بات ہے مسلمانوں کے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ بات ہے، تھوڑی پست ہمتی بھی ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن نے کیا انسٹرکشن دیے؟ ایک معنوں میں اگر ہم دیکھا جائے تو مکی دور جو دور ہے اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت۔ مکی حالات جو ہیں، خاص کر جو ہے پیغمبر بننے کے جو ہے 8 سال کا جو بیچ کا جو پیریڈ ہے، جو حالات مسلمانوں پہ گزرے ہیں، وہی حالات آج ہمارے اوپر بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے گزر رہے ہیں۔ اور ان حالات کو جب قرآن مطالعہ کرتے ہیں تو ایک قسم کی قرآن ہر حالت میں، ہر زمانے میں ہمارے لیے تسلیاں دیا۔ 2 آیتیں میں جو سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ سنیے، پھر اس کے بعد راہ عمل کیا ہے وہ بھی ہم کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لا تغرنکم، اے مسلمانوں تمہیں کبھی مغالطے میں نہ پڑو، تم کنفیوژن میں، پست ہمتی میں نہ پڑو۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو لوگ خدا کے نافرمان ہیں ان کی چہل پہل، چمک دھمک، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کا رہن سہن، ان کا رویہ تم کو دیکھ کر عجیب و حالات کا ہونا۔ اس ملک کے اندر بلاد بلد کی جمع ہوتی ہے، شہروں کے اندر، پوری دنیا کے اندر، ان کے ایکٹیویٹیز سے تم کبھی مغالطے میں مت پڑو ایمان لانے والوں۔ باطل طاقتیں ہیں، وہ عروج پہ جا رہی ہیں، ان کے عزائم الگ ہیں، ناانصافی اور ظلم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ طاقت کا استعمال اور جو پیسے کا استعمال، عدلیہ کا استعمال، یہ تمام چیزیں ان کو معلوم ہے کہ عدلیہ بے انصاف کر رہا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے بے انصافی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے کبھی
تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نہیں بول کے نہیں ہے، جو سی بھی ہو ہم کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، عبادتیں کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے، نہیں بول کے نہیں ہے، اور اس پہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم جیسا کرنا ہے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیا جیسی ہم کو سکت ہے کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اے مسلمانوں، ان باطل طاقتوں کے رویے سے، چمک دھمک سے، ان کے ظلم و ستم سے کبھی تم مغالمت مت پڑو۔ تم کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ چھوڑ دیا ہے کیا؟ ایسے مغالطے میں مت پڑو تم۔ اس کا بعد کا لفظ کیا قرآن کہتا ہے؟ متاع قلیل، یہ ہم ان کو تھوڑا دنیا میں دے دیے، یہ بچنے والے تو نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اصل تو انصاف اللہ کے پاس ہونے والا ہے، اصل تو طاقت اللہ کی ہے، اور وہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ہم دے دیے، تم کبھی مغالط میں مت پڑو، پریشان مت ہو، تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تم اللہ ہے، کرنے والا ہے۔ ہاں اس کی مصلحت کیا ہے ہم نہیں معلوم، ہم کو وہ کس مصلحت سے لے جانا چاہتا ہے نہیں معلوم ہمارے۔ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، باطل طاقتوں کے چمک دھمک، ان کے ایکٹیویٹیز سے اس ملک کے اندر، ملک کے اندر کبھی تم مغالطے میں مت پڑ جاؤ، کنفیوژن میں کسی قسم سے کمزور ایمان نہ ہو۔ متاع قلیل، ہم ان کو تھوڑا دیے۔ ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی ہے۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عقائد، ظلم، یہ بچنے والے نہیں۔ ماواہم جہنم وبئس المہاد، یہ جہنم معاملے بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یہ پورے حالات کو اس ملک میں اور مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گے اور سختیاں ہوں گے، اس سے ہم کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے اللہ کی ذات سے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں ہم، اللہ کی ذات پہ اللہ ہے، کریں گا۔ یہ اور بات ہے کوئی مصلحتیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا وَلَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، اصل تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، فے خدا رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، امید رکھو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہاں نہیں تو وہاں تو ملنے والا ہی ہے، یہ عزم رکھو۔ یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی مصیبتیں، اللہ اس کے بدلے ہمیں دینے والا ہے، کبھی ہم کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، نزلا من عند اللہ، تم اللہ کے مہمان بن کر جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کا پس منظر حالات کے حساب سے پھر جو ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا وما عند اللہ خیر للابرار، تم اللہ کو مانتے ہو، تمہارے عقیدے اچھے ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے بہتر انعام دے سکتا ہے، اور کون دے گا؟ اس کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو اس ملک میں ہمارے لیے بعض وقت طلبہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ عنوان ہوتا ہے، بعض حالات کے حساب سے الگ عنوان ہوتا ہے، کوئی سیاسی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمارے ہر دور میں، ہمارے لیے قرآن کیا نصیحت کرتا ہے، اس پس منظر میں آنے والے حالات پر یہ قرآن لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمیں آگے کرنا کیا ہے، مسلمانوں کا کردار کیا ہونی چاہیے، اسی سورہ کی آخری آیت نمبر 200 سورہ آل عمران کی، اس میں 5 باتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ اعراف 199 آیت نمبر، اس میں 3 باتیں، 5 اور 3 8 انسٹرکشن دیے گئے ہیں کہ ہمیں اس کو کرنا کیا ہے۔ موجودہ حالات میں عنوان، موجودہ جذباتی حالات میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ پہلی چیز آخری آیت سورہ آل عمران کی، پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ایمان کو کبھی کمزور مت کرو، تم ایمان کبھی کمزور ہونی نہیں چاہیے، ایمان کو مضبوط رکھو، تم عمل میں، کردار میں، لین دین میں، قول و قرار میں ایمان کو مضبوط رکھو، ایمان ضائع نہ ہو۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے الیزید و ینقص،
تھوڑی دیر میں بڑھتا ہے، تھوڑی دیر میں کم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی سوچ ہے، اچھا سوچ رہے ہیں، الایمان یزید، بڑھ رہا ہے، لاپرواہی ہی کچھ غلط خیال آئے کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھائی ایمان کی۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، مومن نہیں رہتا ہے، ایمان چلے آتا ہے۔ چوری کرتے وقت ایمان نہیں رہتا ہے اس کا، زنا کرتے وقت ایمان نہیں رہتا ہے، کوئی غلط کام کرتے وقت ایمان ہٹ جاتا ہے اس کا۔ ایمان اور برائی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، تو ایمان کو ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ پہلی چیز، ہم ہمارے ایمانیت کا جائزہ لے، جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کا، جو قرآن کی پہلی آیت پہلے پارے میں کہا گیا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وفیر دی گئی بات ایمان کو، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ والبعث بعد الموت، ہم مرنے کے بعد اٹھائے بھی جائیں گے، پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے، نمبر 1۔ پھر دوسری چیز، اسبرو، صبر کرو، تم برداشت کرو، تم بے صبرے مت بنو، تم کو غصے میں لایا جائے گا، تم کو ورغلایا جائے گا، تمہارے مذہب پہ گالیاں دی جائیں گی، حضور کے نام پہ بھی گالیاں دی جائیں گی، تاکہ تم ورغلائیں اور کوئی ایسی حرکت کرے جو پکڑ میں آ جائے۔ خاموش ہو، صبر سے کام برداشت کرو۔ تم مکی دور کے اندر طاقت بھی تھی، ایک بار صحابہ کے اندر بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن بدلہ نہیں لیا آپ نے۔ طائف کے اندر دیکھو، ان تمام حالات میں نبی کریم صاحب بدلے کا کبھی نہیں دیا۔ بات حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پہ ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کے باڈی کے جو ٹکڑے دکھے تو بڑی تکلیف ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قسم ہے جنہوں نے میرے چچا کو یہ حالت بنائی ہے، میں ان سے بدلہ لوں گا۔ سورہ نحل کی آخری آیتیں اتری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے چچا کے جانے کا غم ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ پیغمبر بھی ہیں، آپ صبر کریں اور ان کو معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف بھی کیا، کفارہ ادا کیا۔ ہندا جب سامنے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نہیں چاہے، لیکن معاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو سفیان کو معاف کیا رسول اللہ۔ ایمان پہلی چیز مضبوط رہے، دوسری چیز صبر سے کام لے، تیسری چیز وَرَابِطُ، باطل طاقتوں کے مقابلے میں کبھی کمزور مت ہو۔ تم ڈر گئے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، ایسا ہو جائیں گا، ویسا ہو جائیں گا، خدا کے لیے ایسے واٹس ایپ پاس بھی مت کرو، دیکھو ہی نہ کرو، کمزور مت کرو تم، سمجھے؟ باطل طاقت کبھی کمزوری مت دکھاؤ تم۔ اللہ ہے، سورہ فتح کی آخری آیت ذہن میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم ہوتے تھے، سامنے کا آدمی باطل آدمی دیکھے تو ڈرتا تھا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ خدا کی چہروں پہ جو ہے نشانیاں تھی سجدے۔ ایسے مضبوط بنو تو باطل طاقت میں جھکنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، وہ پریشانی جو سب سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تھی۔ یوسف بھی چلے گئے، بنیامین بھی چلے گئے، روتے روتے آنکھ چلے گئے، بینائی چلے گئی، بچوں نے کہا ہمارے والد جو ہے ایک عمر کے حصے میں جو ہے سٹیا گئے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ اشکو بسی و حزنی، میری بے بسی، میری تکلیف میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، وہی ہماری مجبوری کو دور کرنے والا ہے۔ پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے، غم نہیں ہونی چاہیے، تکلیف ہے اللہ سے دعا کرو، ایمان ہو، دوسری چیز صبر ہو، تیسری چیز باطل طاقتوں کے مقابلے میں پست ہمتی نہ ہو، چوتھی چیز ورابطو، اس کام کو آگے بڑھانا ہے
تو اللہ کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرو، اللہ کی بات پیش کرو تو ہم کیا ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، تم جو کر رہے ہیں نادانو یہ تمہارے لیے بھی تباہی ہے، ہمارے لیے بھی تباہی، ساری انسانیت کی تباہی۔ حق ہے یہ ہے، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دیتا ہے، دوسرے مذاہب کا احترام کرتا ہے، احترام کرنا سکھاتا ہے ہمارے لیے۔ ہم کسی سے بغض نہیں رکھتے ہیں، کسی سے بھی نہیں رکھتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جو کرتے کرو، لیکن ظلم نہیں ہونی چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جو ہے معیشت تباہ نہیں چاہیے، کسی کے گھر نہ جلائے جائے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ احسن انداز میں پیش کرو تو تمہیں ورغلایا جائے گا۔ واقعہ ایک یاد رکھو، ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ایک بڑا فتنہ برپا کرے، ہم آتا ہے مسجد میں ایک جگہ پہ پیشاب کرتا ہے، سوچیے ہم برداشت کر سکتے، کچھ نہیں کرتے تو لڑائیں تو ہو جاتی، مسجد میں پیشاب کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی ہیں، یقینی بات ہے اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ بھی کو غصہ آئیں گے، اللہ کے گھر میں بھائی ہماری موجودگی میں پیشاب کر رہا ہے، تھوڑا غصے کا اظہار ایک طرح مقدر ہوئے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب کر دیا۔ اب دیکھا کہ ایک بڑا فتنہ ہو، کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا دیکھو ایک بکیٹ پانی لو، جہاں انہیں پیشاب کیا ہے اس جگہ پہ پانی بہا دو، وہ جگہ پاک ہے۔ پھر وہ پیچھے جا کے دیکھتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، صحابہ نے کیا، اور یہ عمل کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کر جو ہے کلمے کی توحید کا اعلان کیا، میں تو کچھ اور مقصد سے آیا تھا، لیکن آپ نے یہ طریقہ جو ہے ہمارے ساتھ اپنے سلوک پیش کیا۔ یہ کردار ہونی چاہیے دشمنوں کے ساتھ۔ کسی بھی آدمی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں منفی نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ظلم کر رہے، وہ کیوں کر رہے ہیں ہم کو معلوم بھی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واصبروا وصابروا ورابطوا، پانچویں چیز سورہ آل عمران کے آخری آیت، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو خوف خدا رکھو، تو خوف خدا رکھو، تم اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، ہم کسی کے بھی تعلق سے برا۔ ایک صحابی کے تعلق سے لمبا واقعہ ہے کہ مسلسل 3 دن اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ حضرت سعید ہیں انصاری صحابی، لوگ دوسرے صحابہ کو یہ رشک ہوا، 3 دن جنتی ہونے کی صحابی کیا خوشخبری دی ہے، حضور نے فرمایا 3 دن یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، وہ لمبا واقعہ۔ ایک صحابی کو حیرت ہوئی کہ آخر نہ کرتے کیا تھے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کے گھر میں گئے رکھے، پوچھے بعد میں بھائی کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو پسند آئی ہوگی، مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ یہ ہے شام میں اپنے بستر پر جب سونے جاتا ہوں، کسی بھی انسان کے دل میں، میرے دل و دماغ میں بغض نہیں رہتا، میں کسی بھی انسان کے تعلق سے میرا دل بڑا صاف ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے 3 دن کی جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر ہونی چاہیے۔ تو راہ عمل ہمارا کیا ہونی چاہیے اس ملک میں، الگ کے حالات میں؟ اس آیت کو نوٹ کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، امید ہے آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 باتیں سورہ آل عمران کی تھیں، اور 3 باتیں سورہ اعراف کی ہیں، آیت نمبر 199 کے اندر۔
وہ چھٹی بات کیا ہے؟ خذ العفو، معاف کرو، ذرا درگزر کر دو، غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، نظر انداز کرو، تھوڑا چھوڑ دو تم ان کو۔ ایک جگہ پر قرآن نے کہا اگر اللہ ہمارا مواخذہ کرے، پکڑے، کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ ہو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی تو اس گناہوں کو معاف کرو، تو واف درگزر کر دو۔ ساتویں چیز وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک بات کا حکم دو، بھائی تم یہ کر رہے اچھا نہیں، نیکیوں کا رواج دو، گھر میں، ذات میں، سب جگہ جو ہے۔ آٹھویں چیز اور ساتویں چیز، آٹھویں چیز دیکھیے نقطے کی بات قرآن میں، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جو تم کو ورغلا رہے ہیں، تم کو سلوگنز دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تم بھی اس کے خلاف میں نعرے لگا رہے ہیں، یہ نعرے بازیاں اچھی چیز نہیں ہیں۔ کسی بھی وقت پہ ملے نعرے تکبیر، ایسی سستی چیز مل گئی، کہیں دیکھو نعرے تکبیر، کچھ سوچتے نہیں سمجھتے نہیں۔ فتنے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی فتنہ ہو جاتا کر، کنارہ کش ہو جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ، توجہ ہی مت دو، تم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاموں میں مصروف رہو، جو کرتے ہیں کر لینے دو۔ وارث عن الجاہلین، ان جاہلوں سے تم اعراض کر لو۔ یہ 8 باتیں جو ہے اس ملک کے جذباتی حالات میں مسلمانوں کا کردار یہ ہونی چاہیے۔ نعرے بازیاں نہیں ہونی چاہیے، ورغلانا نہیں چاہیے، نعرے تکبیر نہیں ہونی چاہیے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے اللہ سے کرے دور تعلیم تو بھی فتنہ ہے، ایسی تعلیم جو اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہے فتنہ ہے۔ فتنے کس کو کہتے ہیں؟ املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ ہے۔ اس میں بہ کر خدا کو بھول جائیں گے، یہ بھی فتنہ ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے، تلوار ناحق اٹھ رہی، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے۔ شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ ہے۔ کب بولنا، کیا بولنا نہیں معلوم، نعرے تکبیر، ارے کیا ہے، کیا ہے، اس سے ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے پہ کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے سماج پہ اثر کیا پڑتا ہے۔ چند جمعہ پہلے یہاں بچوں نے کیا فلسطین کے اوپر، لیکن یہ نہیں سوچے کہ ہمارے ادارے پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ چند کرے سلوگنز کیا کیا کہ ہمارے پہ کیا اثر، سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا حالات ہوتے ہیں، کب کیا کرنا چاہیے۔ جوش جذبات الگ چیز ہوتی ہے، اور قرآن کے انسٹرکشن کیا ہیں اس کو فالو کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو، سارے مسلمانوں کو ان حالات میں، آگے بھی جو حالات ہوتے ہیں، ہمیں صبر اور برداشت کی عادت ڈالے، اور جو ہے ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔